السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقولوا للناس حسنا، اس کا سیزن 3 الحمد للہ آغاز ہو چکا ہے۔ آج ہم اس کا پہلا سیشن کرنے جا رہے ہیں۔ ہم اس نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ اور بات جو ہے وہ ایسن طریقے سے کی جائے، ایسن طریقے سے بات کرنی چاہیے، ایسن طریقے سے بات کرو۔ یہ تمام باتیں ایک طرف، اب یہ بات آتی ہے کہ احسن طریقے سے بات کرنا کیا ہے اور کس طریقے سے ہمیں کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہمارا جو پروگرام ہے وہ کیا سکھا رہا ہے؟ کیا بات کرنے کا ڈھنگ سکھا رہا ہے؟ ہاں بالکل، اس پروگرام کے اندر آپ بات کرنے کا ڈھنگ سیکھیں گے۔ دوسری چیز اور کیا سیکھیں گے؟ اور یہ سیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیا ذمہ داری دے کر اس دنیا میں بھیجا، ہمیں پیدا فرمایا، ٹھیک ہے نا۔ اب ہمارے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ جو کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ جن کاموں کے پیچھے آپ کے ذہن سے وجوہات مٹ جاتی ہیں نا، وہ کام اگر آپ کو صرف اتنا بھی معلوم ہو کہ یہ فرض ہیں، تو پھر آپ کے ذہن میں ان کی اہمیت آہستہ آہستہ کہیں چھپ جاتی ہے، کہیں کسی بہت گہرے پتھر کے نیچے چھپ جاتی ہے، کسی بھاری پتھر کے نیچے چھپی ہوئی ہوتی ہے، کہ آپ کو اس کی اہمیت آپ کے دل سے نکل جاتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ بس اس کو ادا کر رہے ہیں، ایک رسم کی طرح، ایک روزمرہ کے کام کی طرح وہ فیل نکل جاتی ہے، جیسے نمازوں سے خشوع خضوع نکل گیا ہے، کہ آپ اس کو صرف ایک فرض کی ادائیگی کی طرح ادا کر رہے ہیں۔ آپ کے ذہن میں یہ قطعاً باقی ہی نہیں رہی بات کہ آپ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہیں، وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کو سن رہے ہیں۔ خشوع خضوع کیسے باقی رہے گا؟ یہاں پر بھی دیکھو، ہم جو ہے اس پروگرام کو جو کرنے کا بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس کو سیکھنے کے بعد آپ اپنی محافل میں، آپ جہاں بیٹھتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، جن لوگوں کو سنتے ہیں، جن کے ساتھ اپنے دکھ درد خوشیاں بانٹتے ہیں، ان کے ساتھ آپ یہ باتیں بھی کریں۔ آپ اپنے اللہ کی بات کریں، آپ اپنے نبی کی بات کریں، آپ اپنے دین کی بات کریں۔ وہاں ان موضوعات کو ڈسکشن کا حصہ بنایا جائے، وہاں ان موضوعات کے اوپر بات چیت کی جائے۔ بھلے 1 گھنٹے کی گفتگو میں آپ صرف 5 منٹ اس چیز کے لیے نکال لیں، لیکن آپ نکالیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سنت ہے، یہ طریقہ کار تھا صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور انہوں نے یہ چیز کس سے سیکھی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سکھائی تھی، کیونکہ وہ آپ کے تربیت یافتہ دنیا کے بہترین مرد تھے، اور وہ بہترین بنے ہی اسی لیے تھے کیونکہ ان کو دونوں جہاں کے لیے رحمت اللہ عالمین بنا کے بھیجے گئے ایک پیغمبر نے ان کی ٹریننگ کی تھی۔ تو ہمیں ان کے طرز عمل کو اپنانا ہے نا، تاکہ ہم بھی بہترین لوگوں میں شامل ہو سکیں انشاءاللہ تعالی۔ تو اب اس چیز میں کیا ہے کہ اللہ رب العزت دیکھیں، اگر چاہتے تو ہمیں قرآن کے ذریعے انہوں نے ایک جو ذمہ داری دی ہے، میں بات کرنے جا رہی ہوں امت وسط کی، لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک چیز اور کلیئر کر دوں کہ دیکھو، اللہ نے کہیں پر بھی زبردستی اپنی تعریف کروانے کی ذکر کیا ہی نہیں۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ پاورفل ہے بے شک، ٹھیک ہے، ان کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ اگر وہ حکم دیتے ہیں کہ یہ کرو تو پھر کرو، آپ کے اور میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اس بات سے لڑنے کا کہ ہم نہیں کریں گے۔ نہیں کریں گے تو آپ کا نقصان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس میں کیا ہے الحمدو؟ ایک الگ سینٹینس ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ رب العالمین الگ سینٹینس ہے کہ وہ رب ہے تمام عالموں کا۔ اچھا، اب یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ اللہ کا بڑا پن ہے، یہ ظرف ہے کہ اگر تم میری تعریف کر رہے ہو تو اس وجہ سے کرو کہ میں سب کو پال رہا ہوں، اور پھر یہ سلسلہ رکتا نہیں ہے۔
پھر یہ سلسلہ آنے والی تمام آیتوں میں جاری رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ کیوں تعریف کے لائق ہیں، وہ کیوں عبادت کے لائق ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ آغاز کی صورتیں آپ کو پوری طریقے سے بتاتی ہیں. پھر اس کے بعد ہمارا جو مین مدعا ہے اس پروگرام کو کرنے کا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذمہ داری دی ہے. انہوں نے ہمیں امت وسط بنایا ہے. انہوں نے یہودیوں سے اگر اس کو ہم بہتر کہیں تو یوں کہیں گے کہ انہوں نے بنی اسرائیل سے یہ ذمہ داری لے لی. کیوں لے لی؟ کیونکہ انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، انہوں نے اس کو اپنانے سے انکار کیا. تو اس کے جواب میں انہیں کیا ملا؟ اس کے جواب میں انہیں دنیا بھر کے تمام ان لوگوں کی لعنت ملی جو لعنت کرتے ہوں. فرشتوں کی لعنت، اللہ کی لعنت، اور دنیا کے وہ تمام لوگ جو لعنت کرتے ہیں ان سب کی لعنت. یہ قرآن کے الفاظ ہیں، سورہ البقرہ میں موجود ہیں. اور یہ پوری آپ کو ایک تمہید باندھی جا رہی ہے جب آیت نمبر 144 سے 147 تک سورہ البقرہ دوسرے پارے کا آغاز اللہ تعالیٰ جو ہیں امت وسط کی ذمہ داری مسلمانوں کو سونپ رہے ہیں، یعنی امت محمدیہ کو سونپ رہے ہیں. اس وقت اس کو بتانے سے قبل پورا سورہ آپ کا پہلا سپارہ ان کی نافرمانیوں اور ان کی منمانیوں اور ان کی خود سری سے بھرا ہوا ہے کہ انہوں نے کس طریقے کا ایک ناروا سلوک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ روا رکھا اور وہ کس طریقے سے اللہ رب العزت کی شان میں گستاخی کرتے آئے ہیں. پورا سپارہ اسی چیز کے اوپر جو ہے وہ موجود ہے. اب امت وسط کا کام کیا ہے؟ امت وسط کا کام یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ دین سکھانا ہے، دین کو لے کے اٹھنا ہے. دین کو لے کے اٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کو پھیلانا ہے، دین کو سمجھانا ہے، لوگوں کو دین کا راستہ دکھانا ہے. سمپل. اب ایک بات آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ لینی ہوگی کہ جس چیز کے بارے میں آپ کو خود علم نہیں ہے آپ دوسرے کو کیسے وہ اس بارے میں بتا سکتے ہیں. سمپل ہے، کوئی آپ کے پاس راستہ پوچھنے آئے کہ یہاں سے کینیڈا کیسے جاتے ہیں، آپ تو یہاں بیٹھے ہیں، آپ کو کیسے پتا کینیڈا جو ہے وہ آپ پانی کے جہاز میں بیٹھ کر کون سے راستوں سے ہوتے ہوئے جائیں گے؟ آپ کے ہاتھ میں کوئی کمپاس تو ہے نہیں نا کہ آپ بتائیں کہ آپ نے جو ہے وہ یہ راستہ اپنانا ہے اور یوں جانا ہے اور ایسے جانا ہے. کیا آپ نے کبھی جہاز چلایا ہے پانی کا؟ نہ ہی آپ کے پاس ایئرپلین کی نیویگیشنز ہیں. آپ سمپل یہ کہیں گے کہ ایئرپورٹ جائیے اور اس میں بیٹھ جائیے جہاز میں. لیکن سامنے والا تو بضد ہے یہ جاننے کے لیے کہ مجھے تو راستہ بتاؤ، مجھے تو نیویگیشنز چاہیے. پھر کیا کریں گے؟ اوبویسلی آپ کو جس چیز کا علم ہی نہیں ہے آپ خاموش ہو جائیں گے اس سلسلے میں. جیسے آج امت محمدیہ خاموش ہے اور آپ کے اندر سے وہ حوصلہ ختم ہو چکا ہے. میں نے اپنے آس پاس بہت سارے لوگوں کو یہ چیز کرتے دیکھی ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے جو سیکھا اسے آگے سکھائیے تو جواب دیتے ہیں کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم غلط نہ کر دیں. آپ کو کیوں ڈر لگتا ہے کہ آپ غلط سکھا دیں گے؟ کیا آپ نے صحیح نہیں سیکھا؟ کیا آپ اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں؟ اگر آپ اس طریقے سے ڈر کے بیٹھے رہیں گے تو آپ اپنی ذمہ داری کیسے پوری کریں گے؟ اپنے اس ڈر کو نکالنے کے لیے آپ نے یہ نہیں کرنا ہے کہ آپ کو جو آتا آپ سکھانے جا رہے ہیں. نہیں، آپ کو اپنے ڈر کو نکالنے کے لیے یہ کرنا ہے کہ آپ نے سیکھنا ہے، آپ نے اپنے سیکھنے کے عمل کو تیز کرنا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا کہ زندگی میں نا کوئی ایج نہیں آئے گی کہ میں اب ان تمام کاموں سے فارغ ہو چکی ہوں یا ہو چکا ہوں اب میں دین سیکھوں گا یا سیکھوں گی. نو، ممکن ہی نہیں ہے. دیکھو، ایک ایج ہوتی ہے آپ میٹرک کے امتحانات کے بیچ گھرے ہوئے ہوتے ہو، اسکول میں ہوتے ہو، اپنے وہاں پڑھنا سیکھ رہے ہوتے ہو، قرآن سیکھ رہے ہوتے ہو، اسکول جانا آنا ہو رہا ہوتا ہے، ٹیوشنز جا رہے ہوتے ہو، بہت مصروف لائف ہوتی ہے. پھر کالجز شروع ہو جاتے ہیں، کالجز میں ایک الگ آپ کی لائف ہوتی ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ کی یونیورسٹی لائف شروع ہوتی ہے، مور ہیکٹک.
پھر وہاں پر ابھی آپ آدھا یونیورسٹی پوری نہیں کی ہوتی، آپ کو اس وقت ایک انٹرنشپ کہ مجھے اپنی جاب کے لیے کچھ ایکسپیرینس چاہیے ورنہ جاب نہیں ملے گی، وہ ایک نئی پریشانی آپ کے سر پہ سوار ہوتی ہے. پھر وہاں پر آپ کو پڑھائی بھی کرنی ہوتی ہے، جاب بھی کرنی ہوتی ہے، دونوں چیزیں آپ کر رہے ہوتے ہیں. یہ آپ اپنا کیریئر بھی بنا رہے ہوتے ہیں اور یہ سب چیزیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی لائف مزید جو ہے وہ مصروف ہوتی جاتی ہے. اب ان تمام صورتحال میں پھر کیا ہوتا ہے، خواتین کی شادیوں کی ایج آ جاتی ہے. مردوں کی بھی ہوتی ہے لیکن ہمارے یہاں مرد جب تک کماتے کماتے بالوں میں چاندی نہ اتار لیں ان کو کوئی پریولیج نہیں حاصل ہوتا اس طریقے سے. پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے، پھر ذمہ داریاں بڑھتی ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، نوکریوں کے بوجھ بڑھتے ہیں، رزق کمانے کا بوجھ بڑھتا ہے. آہستہ آہستہ آپ کی لائف جو ہے وہ ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دبنے لگتی ہے. پھر انسان امت وسط والے کردار سے، اس دائرے سے باہر نکلتا چلا جاتا ہے. اسے یاد نہیں رہتا کہ اس نے جو ہے وہ ایک ذمہ داری اس کے پاس ہے، وہ امت محمدیہ کا حصہ ہے، اس کے پاس ایک ذمہ داری ہے، اس نے دین سیکھنا ہے. قرآن پڑھا، نماز پڑھی، ہو گیا دین. روزہ رکھا، ختم ہو گیا. روزہ رکھنے والوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ان کا روزہ کس بیسس پہ ٹوٹ سکتا ہے. وضو کرنے والوں کو وضو کرنے کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا کہ ان کے وضو ٹوٹنے کے کیا کیا چیزیں ہیں. صرف باتھ روم جانے سے، استنجا کرنے سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا، یعنی صرف یہ وجہ نہیں ہوتی بلکہ اور بھی وجوہات ہیں جن کی بنا پر آپ کا وضو ٹوٹ سکتا ہے. آپ کو اس کے بارے میں معلوم ہے؟ نہیں. آپ کو بہت ساری باتیں نہیں معلوم. آپ کو اپنے دین میں موجود پریولیجز کے بارے میں نہیں معلوم کہ اگر آپ کسی مصیبت میں ہیں اور آپ اس طریقے سے چیز نہیں کر سکتے تو اس کا نعم البدل کیا ہے آپ کے پاس، اس کی سہولت کیا ہے آپ کے پاس، آپ کو نہیں معلوم. اس کے لیے آپ کو فقہ پڑھنا بہت ضروری ہے، دین پڑھنا ضروری ہے، دین جاننا بہت ضروری ہے. لیکن کیا ہو رہا ہے، پڑھ ہی نہیں رہے، ٹائم ہی نہیں ہے. ابھی بچے پال رہے ہیں، ابھی بچوں کے بچے پال رہے ہیں، ابھی ان کو کھلانے پلانے میں لگے ہوئے ہیں، بیٹیوں کے سسرال سنبھال رہے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے. کبھی اپنی بیماریوں میں الجھے ہوئے ہیں، کبھی کسی اور پریشانی میں الجھے ہوئے ہیں، کبھی گھر کی EMI بھر رہے ہیں، کبھی کسی اور چیز کی وہ قرضے دے رہے ہیں. آخر میں کیا ہوتا ہے، سیدھا مٹی کے نیچے، اور وہ ذمہ داری وہ بھی مٹی میں ختم. پھر اس کے بعد جب وہاں آنکھ کھلے گی تو پھر جواب دہی شروع ہوگی، اور وہاں ریٹرن نہیں ہوگا، یو ٹرن نہیں ہوگا، آپ واپس نہیں آ سکتے. اس لیے آپ نے اپنے آپ کو اپنے لیے وقت نکالنا ہے. می ٹائم ہے یہ آپ کا کہ دین سیکھیں. آپ کا می ٹائم یہی ہے کہ آپ اپنے جسمانی صحت، اپنے اعضاء اور اپنی روح کا بھی خیال رکھیں کہ قیامت کے دن جب وہ وہاں جائے تو اللہ رب العزت اس کا جو ہے خیر مقدم کر رہے ہوں، خوش ہو رہے ہوں دیکھ کر، وہ ناراض نہ ہوں آپ سے، راضی ہوں. تو اپنی روح کو سکون پہنچانے والے کام کریں. ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ پوائنٹس تو ہو گئے کہ ہم جو ہے اس پروگرام کو کیوں کر رہے ہیں. اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم جو ہے امت وسط ہیں، اور امت وسط کی ذمہ داری ہے کہ دین سیکھے اور دین سکھائے. ختم. اب آگے بڑھتے ہیں کہ یہ جب ہم اس طرف جاتے ہیں مدنی دور میں، تو وہاں کیا ہو رہا ہے کہ مدنی دور میں جو محفلیں سج رہی ہیں، محفل سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ایک کمرے میں بیٹھے ہیں، باقاعدہ پوری گیدرنگ ہو رہی ہے، ایسا بھی نہیں ہے. دو صحابہ کرام آپس میں ملاقات کر رہے ہیں، ایک جگہ راستے میں کہیں کھڑے ہو کے بات چیت کی ہے. آخر میں وہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ سورہ العصر پڑھ رہے ہیں. کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آخری آیت میں کیا ہے؟ ایک ریمائنڈر ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور حق کی تلقین کرو. اب یہ ایک ریمائنڈر ہے
جو وہ آپس میں ایک دوسرے کو دے رہے ہیں. یہی ریمائنڈر ہمیں آپس میں ایک دوسرے کو دینا ہے، جس کے لیے ہم اس پروگرام کو سیکھ رہے ہیں. اس پروگرام کے اندر آئے ہیں اور اسلامک پبلک اسپیکنگ کو ہم سیکھ رہے ہیں. اسلامک پبلک اسپیکر ہم بن رہے ہیں. ہم بن اسی لیے رہے ہیں تاکہ جب ہم کسی محفل میں بیٹھیں تو ہمارے پاس پوائنٹس ہوں، ہمیں پتہ ہو کہ ہمیں کس طریقے سے بات کرنی ہے، کیا بات کرنی ہے اور کیوں بات کرنی ہے. یہی اس پروگرام کا حصہ ہے. آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی ہم قرآن کے حوالے سے پڑھیں گے، ہم پھر حدیث کے حوالے سے پڑھیں گے اور ہم فقہ کے حوالے سے پڑھیں گے. یہ 3 بیسک بڑے بڑے پلرز ہیں اسلام کے، جن کی بنیاد کے اوپر ہم اسلام سیکھ رہے ہیں، اسلام کو جان رہے ہیں. انہی کی وجہ سے ہم جان رہے ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے آگے اس کو لے کر چلیں گے، پھر آپ مزید چیزوں کو انشاءاللہ تعالی جانیں گے. اس کے اندر آپ مختلف اسائنمنٹس بھی کریں گے. اسائنمنٹس بہت سمپل ہوں گے. اسائنمنٹس میں کوئی آپ نے خاص محنت نہیں کرنی ہے، آپ نے صرف اپنا دماغ لگانا ہے اور دھیان سے سننا ہے. دھیان سے سننا ہے کہ آپ نے کیا چیز سیکھی، کیا پوائنٹس تھے، اور اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے خود بولنا ہے. آپ بولیں گے اور آپ جو ہے یہ جو اسائنمنٹس ہیں، یہ جو ٹیسٹ ہے، اس کو پاس کر جائیں گے انشاءاللہ. بہت آسان ہے، بالکل پریشان نہیں ہونا ہے. کوئی بھی کیوری ہو، کوئی بھی چیز ہو، آپ پوچھ سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیرا کثیرا.